بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. روحی وارواح العالمین علی تراب مقدمہ الفداء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. خوب عزیزان من، کل کہاں پہنچی تھی بات ہماری؟ کیا گفتگو چل رہی تھی؟ کیا تھا؟ اتنا تفصیلی جواب لکھ کے لایا ہو. اور کیا ڈسکشن چل رہی تھی کل؟ نفس امارہ عین سے نہیں ہوتا، الف سے ہوتا ہے. امر سے امارہ ہے. امار ایک عین سے ہے، وہ عین سے ہے. عمرہ اس کا مطلب ہوتا ہے آباد کرنے والا. اصل میں عمرہ کا جو مادہ ہے وہ ہے آباد کرنے والا. عمار جو شخص بہت زیادہ آباد کرنے والا ہو کسی چیز کا. لیکن امار امرہ الف سے ہے. امر یعنی حکم، امارہ حکم کرنے والا. چونکہ نفس کا جو لفظ ہے عربی میں وہ مؤنث ہے، اس لیے امارہ مؤنث کی صفت کے ساتھ آتا ہے. ہاں بھائی بتائیے. ماشاء اللہ، زبردست، سبحان اللہ. ہاں جی، بحث کیا چل رہی تھی اصل؟ اچھا، اس پہ سوچیں گے آپ ابھی؟ یہ چل رہی تھی. اچھا، اصل سوال کیا تھا کہ انسان کو نظام اور دین کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. ٹھیک، اس کے لیے ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے ہم یہ تو دیکھیں کہ انسان دوسرے حیوانات سے فرق کیا رکھتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ دوسرے جتنے بھی حیوانات ہیں گرچہ ان میں بظاہر عقل نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنی زندگی کا علم سارے کا سارا لے کر آتے ہیں. جو ان کی اپنی لائف سائیکل، اپنی زندگی کو گزارنے کا علم ہے وہ لے کر آتے ہیں. بس ایسا نہیں ہے واحد صرف انسان ایسا ہے جو دنیا میں جب آتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تعلمون شیئا. یہ حسن قرآن کا، یہ اعجاز قرآن ہے کہ قرآن نے ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دلائی کہ جو بعض انسان ابھی تک متوجہ نہیں ہے. کوئی اور حیوان ایسا نہیں ہے کہ جس کو سیکھنے کی ضرورت پڑے. یہ جو اس وقت دین دشمن قوتیں ہیں جو کہ
ڈارون کی فیل شدہ اور رد شدہ تھیوریز کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بنیادی طور پر مقصد کیا ہے کہ کوئی ایسا بہانہ، کوئی ایسی بات مل جائے جس سے خدا اور دین کا انکار کیا جا سکے. ورنہ ان تھیوریز میں کہیں پر بھی کوئی بھی چیز، ڈارون سے زیادہ احمق آدمی کوئی نہیں. ایک تخیلاتی آدمی تھا، اس نے مثلا کسی ایک سفر میں کسی جزیرے میں گیا، وہاں حیوانات زیادہ تھے، تو اس نے بعض حیوانات کے درمیان میں اب مثلا ایک بات ہے کہ مثال ہم کہتے ہیں کہ جی فرض کرو کہ چھپکلی میں، گرگٹ میں اور مانیٹر لیزرڈ میں، ان میں تشابہ پایا جاتا ہے. تو کیا یہ ایک ہی چیز ہے؟ نہیں. اصلاً آج جینیٹیکل سائنس نے ثابت کر دیا کہ ان کے جینز میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے. اسی طرح سے مثلا بلی میں، چیتے میں، شیر میں، ان میں اگر تشابہ پایا جاتا ہے تو کیا یہ ایک چیز ہے؟ نہ، اصلاً بلی کا جینز بالکل الگ ہے. لہذا بلی کی عادات، اس کے اطوار، اس کے ساری چیزیں گرچہ تشابہ پایا جاتا ہے، لیکن یہ تشابہ، یہ جو ایک سملیرٹی ان میں پائی جاتی ہے، یہ سملیرٹی یہ نہیں بتاتی کہ جی بلی کو خیال آیا چلو بھائی چیتے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، چیتے کو خیال آیا چلو بھائی شیر بن جاتے ہیں. یہ سب جاہلانہ. اور سب سے بڑی بات اب یاد رکھیے گا کہ جس طرح سے وہ ہمارے دین پہ سوال کرتے ہیں، ہمیں اسی طرح سے ان پہ سوال کرنا چاہیے. ایک بہت بڑی غلطی کیا ہوتی ہے، ہم سائنس کی ہر جھوٹی بات کو آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں، ہر غلط بات کو آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں. بابا کویسچن کرو، ڈرتے کیوں ہو؟ سوچو. سوچنے کے بعد نہ ہم دین میں عقل استعمال کرتے ہیں، نہ سائنس میں. سائنس سے امپریس ہو جاتے ہیں تو بے دین ہو جاتے ہیں. کہیں حضرت علی سے اور مطلب معجزوں سے امپریس ہوئے ہو تو دین سے چپکے رہتے ہیں. نہ پورے سائنس میں گھس پاتے ہیں، نہ پورے دین میں گھس پاتے ہیں. بعض اوقات یعنی بے دین لوگ ترقی اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ کم از کم وہ ایک طرف ہوتے ہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ نہ ہم پورے دین میں داخل ہوئے ہوتے ہیں، نہ پورے دنیا میں داخل ہوئے ہوتے ہیں. آدھے آدھے چل رہے ہوتے ہیں. جہاں پھنس جائیں وہاں لمحہ یاد آ جائے، جہاں نہ یاد آئے وہاں پہ عیاشی کرتے رہو. ٹھیک. تو سائنس سے بھی ہمیں ویسے ہی سوالات کرنے چاہیے جیسے وہ ہم سے کرتے ہیں. اور خود اپنے دین کے حوالے سے بھی جو بات آپ کے پاس پہنچے، آنکھ بند کر کے مت اس کو کرو، غور کرو. اگر امام سے بات پہنچی ہے تو سوچو تو صحیح کہ امام کہنا کیا چاہ رہے ہیں، مطلب کیا ہے. اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، عقل میں بات آ رہی ہے تو پوچھو، سوال کرو، تاکہ تمہارے لیے راستے کھلیں. علم کے بغیر سوال کے، علم کے راستے جس کے اندر سوال ایجاد نہیں ہوتا، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے اوپر علم کے جو دروازے ہیں وہ بند ہیں. اور سوال کہاں ایجاد ہوتا ہے؟ جہاں انسان تفکر کرے، جہاں انسان تدبر کرے. لہٰذا قرآن بھرا پڑا ہوا ہے. ساری آیات کے لیے خدا کیا کہتا ہے کہ ان میں نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ اولی الالباب. لب سے کیا مراد ہے؟ عقل. جو سوچے گا اس کے لیے ہے، اگر نہ سوچے. اسی لیے مثلا وہ جو بوڑھی خاتون والا واقعہ ہے کہ وہ چرخہ چلا رہی تھی اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا. اب وہ جو ہاتھ ہٹا، اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جی ہم آپ سے کسی سے پوچھیں، وہ ہمارے ہاں جو واقعہ سنا ہوا ہوتا ہے وہ ایسے واقعے کو دہراتا ہے جیسے اس کو بھی سمجھ میں آ گیا. اور بابا وہ واقعہ آپ کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بوڑھی عورت اس حالت میں بھی سوچ رہی ہے. تم اس کے الفاظ کو کوٹ کر کے کس نتیجے پہ پہنچو گے؟ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اس کو یہ واقعے کو کوٹ کرنے کا مطلب، اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ علیکم بدین العجائز، تمہیں بھی اس بوڑھی عورت کی طرح کا دین. اس سے مراد کیا ہے کہ وہ بوڑھی عورت اپنی زندگی کے اس مرحلے میں بھی عقل سے کام لے رہی ہے کہ جب اس سے حضرت نے پوچھا کہ آپ کے پاس خدا کی کوئی دلیل ہے، تو یہ عقل ہے نا اس کی. اس نے سوچا، انہوں نے کہا یہ اتنی چھوٹی سی ایک دستگاہ ہے، اتنی چھوٹی سی ایک مشین ہے، ہاں یہ جب تک میں چلا رہی ہوں یہ چل رہی ہے، اور اگر میں ہاتھ اٹھا لوں گی تو کچھ بھی نہیں. تو اتنی بڑی کائنات کیسے بغیر کسی اب یہ اس نے سوچا ہے، وہ پہنچی اس جگہ تک. میں بغیر سمجھے اور مار دیتا ہوں. وہ آگے سے آپ سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ مثلا اب غور کریں، ہمارے سارے جتنے بھی مثلا ادلہ ہوتے ہیں یا جو ہم دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو بڑی سمپل سی بات ہے، میٹر ہے، اس کو اگر آپ توڑنے کی یا فنا کرنے کی کوشش کرو گے کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ کیا
پتہ ہے نا یہ بات؟ معلوم ہے یہ بات کیا ہے؟ یہ ہے نہیں میٹر مادہ، مادے کو فنا کرنے کی اگر آپ کوشش کریں گے تو وہ فنا نہیں ہوتا بلکہ ایک انرجی میں تبدیل ہو جاتا ہے، توانائی میں۔ معلوم ہے یہ بات آپ کو یا نہیں معلوم؟ کیسے؟ ہاں کیا بات ہے، E=mc²۔ یہ آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں کہ ویسے یہ کنورژن کا یہ فارمولا فیل ہو چکا ہے۔ کنورژن صحیح ہے، کنورژن انرجی اور میس کنورژن۔ کنورژن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کنورژن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک کا کسی چیز کا کسی دوسری چیز میں تبدیل ہو جانا۔ سائنسدانوں نے کیا دریافت کیا؟ سائنسدانوں نے یہ دریافت کیا، کچھ دوستوں کو بتا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے متوجہ نہ ہو۔ کیا کیا سائنسدانوں نے؟ انہوں نے چیزوں کو توڑنا، یعنی کیا ہوا؟ مثلا انہوں نے کبھی یہ گلاس کس چیز سے بنا ہے؟ فلاں چیز سے بنا۔ فلاں چیز کس سے بنی ہے؟ فلاں چیز۔ اس کا کیمیکل فارمولہ، اس کا کیمیکل فارمولہ یہ ہے۔ وہ کس سے بنا؟ کرتے کرتے مالیکیول لیول تک پہنچے۔ پھر اور تحقیقات کی تو پتہ لگا بھئی ایٹم نام کی بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ پھر ایٹم کے اندر بھی تحقیق کی، پتہ لگا بھئی الیکٹران پروٹون ہوتے ہیں۔ پھر تحقیقات کرتے کرتے کچھ مٹیریل ایسے ملے کہ جن کے ایٹامک نمبر بہت زیادہ ہے۔ ہاں، اب ایٹامک نمبر زیادہ ہونے کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ کہ وہ جو ایٹم ہے اس کے نیوکلیس کے اندر نیوٹرون اور پروٹونز کی تعداد بھی بہت ہے، اور اس کے چاروں طرف جو الیکٹرانز گھوم رہے ہیں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ مثلا اگر کسی ایٹم کے اندر ایک نیوٹران، ایک پروٹون اور ایک الیکٹران بھائی ہوں، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اگر کسی ایٹم کے اندر صرف ایک نیوٹران، ایک پروٹون اور ایک الیکٹران ہو تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ہائیڈروجن۔ دو ہو جائیں تو کیا ہوتی ہے؟ کیمسٹری نہیں پڑھی ہے؟ میٹرک کیا یا کرو گے ابھی؟ ہے اتنے پہلے کیا تھا کہ اب یاد ہی نہیں رہا۔ جب یہی یاد نہیں ہے اس کو تو اس کو یہ کہاں سے یاد رہے گا کہ کیا پڑھ کے دیا تھا؟ تو سائنس میں نہیں دیا تھا میٹرک کا، تو اس میں ایک چیز ہوتی تھی کیمسٹری۔ میٹرک کی کیمسٹری میں یہ پڑھایا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ پیریوڈک ٹیبل ہوتا تھا، یاد ہے یا نہیں یاد؟ چلو خیر، پیریوڈک ٹیبل سنا ہے کبھی آپ لوگوں نے کیمسٹری میں؟ ٹھیک ہے، کیمسٹری میں انہوں نے دریافت کیا سائنسدانوں نے کہ اب ایٹم میں جیسے جیسے الیکٹران اور پروٹونز کی تعداد بڑھتی جاتی ہے چیزیں بدلتی جاتی ہیں۔ مثلا ایک الیکٹران پروٹون جس چیز میں وہ ہائیڈروجن، ہائیڈروجن گیس کیا ہے؟ گیس ہے نا ہائیڈروجن۔ اس میں کیا ہے؟ وہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ جس کا ایک نیوٹران اور ایک پروٹون اور ایک الیکٹران ہے۔ اب یہی دو ہو جائیں، دو الیکٹرانز دو پروٹون، تو وہ ہیلیم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہیلیم بھی کیا ہوتی ہے؟ گیس ہوتی ہے۔ کہاں استعمال ہوتی ہے؟ کیا نوبل گیس ہے؟ کیا کرتی ہے؟ نیوکلیئر پاور میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ اور کہاں استعمال ہوتی ہے مشہور زمانہ؟ نیون سائنس میں استعمال ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہوگی، میرا خیال ہے، مجھے یاد نہیں ہے۔ کون تازہ کوئی ہے تازہ میٹرک جس کو کچھ یاد ہو؟ ہے تازہ انٹر جس نے کیمسٹری پڑھی ہوئی ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے، سارے کیمسٹری وہ ہیں، کمپیوٹر والے ہیں۔ ہاں ہیلیم ہوتی ہے، نیون سائن میں استعمال ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ہاں تو نیون سائن میں استعمال ہوتی ہے نا میرے خیال سے، جو مجھے یاد تھوڑا تھوڑا یاد ہے، زیادہ یاد نہیں ہوں۔ حالانکہ کیمسٹری مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں آ رہی؟
کچھ آ رہی ہیں. کاش وہاں اس وقت کیمسٹری پڑھ لی ہوتی تو آج پریشانی نہ ہوتی. 3 الیکٹران والی کیا چیز ہوتی ہے؟ ہاں تو 3 الیکٹران ہوں گے تو 3 پروٹون بھی ہوں گے نا چاچا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ الیکٹران کم ہو جائے اور پروٹون زیادہ ہو جائیں؟ ہاں سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ یورینیم میں کتنے ہوتے ہیں؟ ہاں اب سوچو اتنے بھر جائیں کسی کے اندر الیکٹران تو کیا ہوتا ہے پھر؟ ریڈیشن کیسے نکلتی ہے اس میں سے؟ اس کے جو الیکٹران ہوتے ہیں وہ بغاوت کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جب یورینیم دریافت ہوا تو انسان کو پتہ لگا، اس نے کہا بھائی یہ تو چھوٹے موٹے ہم اس سے تو نہیں کر سکتے، لیکن جب یہ یعنی اتنے کسی کے اندر الیکٹران پروٹون آ جائیں تو اس کے اندر سے الفا بیٹا اور گیما ریز نکل رہی ہوتی ہیں. کون سی ریز ہے جو کہ الیکٹران کو توڑنے میں کام آتی ہے ایٹم کو؟ میرے خیال سے گیما رے ہوتی ہے اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا. وہ اس میں ایک فیلڈ ایجاد کرتے ہیں. جب اس میں کیا ہوتا ہے، یہ یورینیم جہاں پر ہوتا ہے مطلب اس کے گرد ایک فیلڈ ایجاد کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایک پازیٹیو کی طرف چلی جاتی ہے، ایک نیگیٹو کی طرف چلی جاتی ہے. ایک جو ہوتی ہے وہ نیگیٹو پازیٹیو کچھ نہیں کرتی، وہ سیدھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی کو گیما، میرے خیال سے جو مجھے یاد ہے، ہاں یہ الفا ہوتی ہے، یہ مطلب وہ بیٹا ہوتی ہے اور یہ گیما ہوتی ہے. تو گیما جو ہوتی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ مثلا کیا کرتے ہیں، وہ پورا پلانٹ بناتے ہیں جس کے اندر کہانی ہوتی ہے. اس کے اندر کیا استعمال کرتے ہیں، یہاں پر مثلا ہیلیم میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، چونکہ 2 ہوتے ہیں الیکٹران اور پروٹون. ٹھیک ہے. تو وہ ہیلیم کا جو ایٹم ہوتا ہے اس کو رکھ کے اس پہ فائر مارتے ہیں. جب فائر مارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یہ 2 ہائیڈروجنوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. آئی سمجھ میں ہے؟ کچھ آ رہی ہے. اس کے لیے کیا استعمال کیا جاتا ہے، اس پروسیس کے لیے ایک خاص پانی استعمال ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ پانی، خاص پانی استعمال ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ نیوکلیر پلانٹ میں ایک خاص پانی استعمال ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں ہارڈ واٹر. ہارڈ واٹر کیا ہوتا ہے؟ عام پانی ہوتا ہے H2O. یہ جو ہارڈ واٹر ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ H3O. ہے پتہ نہیں، اب یہ زیادہ ڈیٹیل میں خود پڑھنا. مجھے تو تھوڑی تھوڑی باتیں یاد ہیں. آخری مرتبہ زندگی میں جو ہے وہ کیمسٹری جو ہے وہ میں نے 95 میں پڑھی تھی. کتنے لوگ پیدا ہو گئے تھے تم میں سے؟ اور صحیح والی جو تھی وہ میں نے 93 میں پڑھی تھی. 93 کی پڑھی بھی مجھے یاد ہے، اور یہاں پہ ان کو 4 سال 5 سال پرانی یاد نہیں ہے نکمے. ٹھیک ہے. اب کیا یہ پروسیس ہوتا ہے اس میں، جب کیا ہوا، اب جب یہ ہیلیم کو توڑا تو کیا نکلا؟ ہائیڈروجن تو نکلی، لیکن ہائیڈروجن کے نکلتے کے ساتھ ساتھ کیا نکلی ہے؟ کیا یہ ہے؟ کیا چیز ہے یہ؟ ہاں کیا یہ؟ ہاں احسان، بارک اللہ. کون سا دھماکہ ہے یہ؟ کون سا دھماکہ جس کی ایسی شکل بنتی ہے؟ نیوکلیئر دھماکہ، ایٹامک دھماکہ. ایٹامک بم کا نام سنا ہے؟ جو کیا نام ہے شب رات کو پھوڑتے ہیں، وہی ہے یہ؟ ہاں یہ ایٹم بم ہے. جو کب پھینکا تھا؟ ہاں سب سے پہلے کب استعمال ہوا تھا یہ؟ ہاں امریکہ نے کیا تھا. کہاں کیا تھا؟ جاپان میں. کب کیا تھا؟ ہاں
19 کی بیٹے پوری صدی ہے, 100 بندے اس میں, 19 کچھ میں کیا تھا. ورلڈ وار کے اینڈ میں ہوا تھا. اس کے بعد ورلڈ وار ختم ہوئی تھی کون سی؟ 3 4 5. کیوں 5 میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں تو ورلڈ وار 5 میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. کیا بات ہے, ابے ہوئی کہا ہے ورلڈ وار 5؟ ہو سکتا ہے کہ کیا بات, ابھی ہوئی تو ورلڈ وار ہوئی نہیں, اس میں کیسے ہو سکتا ہے؟ عجب آدمی ہے. دنیا میں اب تک 2 ورلڈ وار ہوئی ہیں, 5ویں میں پھٹا تھا, ہے نا. کیسے ہو سکتا ہے جو جنگ ابھی ہوئی ہی نہیں؟ ابے ہو سکتا, وہ آئندہ ہے, ہم ماضی کی بات کر رہے ہیں. جی کیسا آدمی ہے, لگتا ہے آج سحری نہیں کی اس نے, ہے ایسا ہی ہے, ایسے مجھے لگ رہا ہے آج سحری نہیں کی ہے. دو روزے تو نہیں رکھ لیا آج کہیں ایک ساتھ ہے؟ آ رہے, سمجھ میں نہیں آ رہا؟ ایٹامک بم کب استعمال ہوا؟ 1945 میں اگست میں, غالباً اگر میں اشتباہ نہیں کرا شاید 5 اگست 1945 ہے یا 15 ہے, تاریخ یاد نہیں رہی مجھے. اور 2 شہروں پہ برسایا گیا, ہیروشیما اور ناگاساکی. ملینز آف پیپل مر گئے اس میں. ہاں, یہ جو ایٹامک دھماکہ ہوا, یہ ایٹامک انرجی پہ کام کرنے کے بعد, یہ ساری تحقیقات کرنے کے بعد انسان کو کیا بات پتہ لگی؟ یہ بات پتہ لگی کہ اس نے کہا کہ مادہ نہ خلق کیا جا سکتا ہے, خلق ہوتا ہے, اور نہ ہی نابود کیا جا سکتا ہے. کیوں؟ میٹر کین ناٹ بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ. کیوں؟ اگر آپ میٹر کو توڑو گے تو وہ انرجی میں تبدیل ہو جائے گا, جیسے ایٹامک بم میں ہوا. اب یہ تو کر لیا آدمی نے, ابھی تک انسان یہاں تک پہنچ گیا. مسئلہ کہاں پھنسا ہوا ہے کہ جب یہ میٹر انرجی میں تبدیل ہو سکتا ہے تو پاسبلٹی ہے کہ یہ انرجی بھی کس میں تبدیل ہو جائے؟ میٹر میں. تو ایک چاچا تھے, ان کا کیا نام تھا؟ نیوٹن. انہوں نے کیا کہا؟ یہ کیا, ایم کیا ہے؟ مادہ, ای کیا ہے؟ توانائی. یہ کیا ہے؟ ہاں, اسپیڈ آف لائٹ, ناٹ ویلوسٹی, اسپیڈ آف لائٹ. یہ کیا ہے؟ اسکوائر کیا ہوتا ہے؟ لائٹ کتنی اسپیڈ میں چلتی ہے؟ 3 8 ہے 3 ملٹیپلائی بائی 10 کی پاور 8. 10 کی پاور 8 کا مطلب کیا ہے؟ 10 کو 10 سے ملٹیپلائی کر کے کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. ہاں, یعنی 8 بار 0 لگیں گے, پھر اس کو 3 سے ملٹیپلائی کرو تو کیا نکلے گی؟ اندازاً اسپیڈ نکلے گی. اب جو یہ اسپیڈ نکلے گی اس کو بھی 2 برابر کر دو, یعنی اس سب کو دوبارہ اسی سے ملٹیپلائی کرو تو جو نتیجہ نکلے گا. تو کیا مطلب ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ میس کو, ہاں مادے کو اتنی اسپیڈ سے بھگاؤ تو انرجی میں تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے بھیا. تو اگر آپ الٹ کر دو, کیا کر دو, انرجی کو اسی قدرت سے روک دو تو وہ ماس میں تبدیل ہو جانی چاہیے. ایسے ہی ہے. ہاں, تو پہلی بات تو کہ یہی غلط تھی, ایٹامک انرجی میں یہ فارمولا یوز نہیں ہوا. ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. جب یہ غلط ہے تو یہ بھی غلط ہے. لیکن ایٹامک دھماکے سے اس طرح کی کچھ بات سمجھ میں آ گئی ہمیں کہ ہوتا ہے, ہاں ایسا کچھ ہوتا ضرور ہے. لہذا ابھی تک انسان صرف یہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ دریافت ہوئے ہوئے, اگر ایٹامک بم آج سے 80 سال پہلے بنا تھا تو 80 سال کے اندر انسان ترقی کر کے ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ثابت نہیں کر سکا ہے. نہ انسان کے پاس کوئی وسیلہ ایسا ہے کہ جو لائٹ کی جو اس کی سپیڈ ہے اسی سے ملٹیپلائی کر کے جو سپیڈ حاصل ہوگی اس میں کسی چیز کو دوڑا سکے. یہ خواب ہے ابھی تک انسان کا, صرف خیال ہے.
اس طرف سے نہ ہی انسان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جو انرجی کو کمپریس کر کے یا کچھ کر کے مادے میں تبدیل کر سکے. لہذا یہ جتنی بھی فلموں میں ڈرامے بازیاں ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ خیال ہیں. یہ پچھلے 100 سال سے آدمی صرف ان خیالات کو ہی پکایا جا رہا ہے، ترقی کچھ نہیں کی اس نے اس معاملے میں. لیکن ایٹامک بم نے صرف ایک کھڑکی کھول دی ہمارے لیے. وہ کھڑکی کیا تھی؟ کہ اگر آپ نے ایٹم کو توڑا تو اس میں سے انرجی نکلی. ابے بھائی صرف انرجی تھوڑی نکلی، 2 ایٹم بھی نکلے. وہ بھول جاتے ہیں. یہ ایک بحث ہے اپنی جگہ کہ کیا واقعاً آپ نے ایٹم توڑا؟ نہیں. آپ نے ہیلیم کا بنیادی طور پر ایٹم فنا نہیں کیا ہے. آپ نے وہ ٹوٹ کے 2 ایٹموں میں تبدیل ہوا، 2 ہائیڈروجنز میں تبدیل ہو گیا. لیکن اس ٹوٹنے کے یعنی کیا غور کرنا، عین ممکن ہے کہ معاملہ ایسا نہ ہو، بلکہ معاملہ کیا ہو کہ وہ جو ہیلیم کا کنیکشن ہے 2 الیکٹرون اور 2 پروٹون کا، وہ اتنا. اسی لیے آپ دیکھیں، غور کریں کہ سائنٹسٹ آج تک، جو میری اپنے بندے کی ناقص اطلاعات ہیں، آپ آج تک ایک تو ہیلیم کے علاوہ کسی اور پہ ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکے. دوسرا، خود اگر اتنا ہی شوق ہے نا تو ہائیڈروجن کو توڑ کے دکھا دو. توڑ سکتے ہو ہائیڈروجن؟ نہیں توڑ. لہذا اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے تو یہ جو فیوژن اور فیوژن ری ایکشنز کی باتیں ہیں، یہ ساری کی ساری ابھی تک بنیادی طور پہ کہانی ہے. یہ حقیقتاً ہم ابھی تک کہیں پر صحیح معنی میں اس کو اس طریقے سے دریافت شاید نہیں کر پائے. اچھا، جب آپ نے اب یہ انرجی کس میں سے نکلی ہے؟ مطلب ایک نظر شاید ہو سکتا ہے کہ وہ جو الیکٹران اور پروٹون کو آپس میں جوڑی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ہیلیم کا وجود تھا، ان کو آپس میں روک کے رکھنے والی وہ قوت تھی جو ایٹامک پاور کی صورت میں سامنے آئی. بس آپ نے ذرے کو کہیں ابھی تک فنا کیا بھی نہیں ہے. لیکن چلو ہم آپ کی یہ بات پھر بھی مان لیتے ہیں. اب ماننے کے بعد اب ہم اعتراض شروع کرتے ہیں. اور میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے فزکس میں پہلے وہ انجینئرنگ کی، انہوں نے NED سے، پھر انہوں نے ماسٹرز کیا فزکس میں ملیشیا سے، پھر وہیں سے انہوں نے PhD کی فزکس میں، پھر چائنا چلے گئے، وہاں سے انہوں نے فزکس میں کیا کی؟ پوسٹ ڈاکٹریٹ. ہاں، پوسٹ ڈاکٹریٹ سمجھتے ہو نا؟ ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد کی بھی ایک ریسرچ ڈگری ہوتی ہے. تو ان سے میں نے سوال کیا، میں نے کہا قبلہ یہ آپ کے اجتہاد کا زمینہ ہے، یہاں پہ ہم بول نہیں سکتے، آپ بول سکتے ہیں، آپ کا کام ہے یہ. میرا ایک سوال ہے صرف. وہ سوال یہ ہے کہ از اٹ پاسبل کہ آپ جو کہتے ہو، اب وہ سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں؟ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں، یعنی جو لوگ خدا کو جھٹلانے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ مادے کو اگر توڑو گے تو توانائی میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے امکان ہے کہ توانائی کو جمع کرو تو کیا بن جائے؟ مادہ بن جائے. کر نہیں سکیں، امکان ہے خالی. چلو جی. تو اسی سے انہوں نے قاعدہ نکال لیا، جو ثابت نہیں ہے ابھی قاعدہ، لیکن نکال لیا کہ مادہ نہ بنایا جا سکتا ہے نہ تباہ کیا جا سکتا. آپ تباہ کرنے کی کوشش کرو گے، انرجی میں تبدیل ہو جائے گا، رہے گا، غائب نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں پہ یہاں تک آ رہی ہے سمجھ میں؟ آقا صاحب آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ خوب. تو وہ کہتے ہیں اس لیے جب ایک چیز جس کو نہ بنایا جا سکے نہ اس کو ختم کیا جا سکے تو اس کا مطلب وہ ہمیشہ سے تھی. بگ بینگ کا جو فارمولہ ہے یا بگ بینگ کی جو کہانی ہے، اس کی اصل سٹوری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہاں سے شروع ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جب ایسا ہی تھا تو پھر کسی زمانے میں یہ سارا میٹر جتنا بھی ہے، یہ سارا کا سارا ایک بڑے اس گولے کی مانند تھا. اب یہ میں نے چھوٹا سا بنایا، بہت بڑا سا سمجھ لینا تم اس کو خود ہی. ٹھیک ہے، یہ اس میں حرکت ہوئی اور پھر وہ حرکت تیز ہوتی گئی اتنی تیز ہوئی آخر میں ڈز کر کے پھٹ گیا. اور جب وہ پھٹا تو آپ کی کائنات بن گئی. اب یہ چلی جا رہی ہے. تو خدا نہیں ہے بھائی، یہ ایسے بن گیا. ہاں. اب ہم ان سے سوال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، اتنی کہانی تو آپ نے بنا لی، اب ہمارے کو جواب دو. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو کہا کہ چونکہ آپ کے تجربے میں یہ بات ابھی تک تجربے میں آئی نہیں ہے، ابھی تک تھیوری ہے. یہ میں بتا دوں آپ کو کہ جی میٹر کین ناٹ بی کریٹڈ نار بی ڈسٹرائڈ، یہ تھیوری ہے، ابھی تک ثابت نہیں ہوئی ہے یہ. لیکن فرض کرو اسی کی بنا پر جب آپ نے کہا تو اگر مادہ ہمیشہ سے ہو سکتا ہے تو اس کے پیچھے خدا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یعنی آپ ایک چیز جس کے اندر نہ عقل ہے، نہ فہم ہے، نہ شعور ہے،
نہ ارادہ ہے، نہ اختیار ہے، اس کے تو قائل ہوئے ہوئے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے ہو سکتا ہے، لیکن ایک ایسا خدا یا ایک ایسی طاقت یا ایک ایسی قدرت، بھائی جس طرح سے آپ نے مادے کے اوپر تحقیق کرنے کے بعد یہ نکالا کہ ہاں بھائی اس کو توڑیں گے تو انرجی میں تبدیل ہو جائے گا، اور انرجی دوبارہ مادے میں تبدیل ہو سکتی ہے، ابھی اس گمان پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے خدا کا انکار کر دیا، تو آپ کے پاس جو عقل و شعور ہے جو کہ مادے کے اندر نہیں پائی جاتی، وہ آپ کو یہ نہیں بتا رہی کہ اس مادے میں تو عقل نہیں تھی، آپ کے پاس کہاں سے آ گئی؟ اس کے اندر تو شعور نہیں تھا، آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ میں مٹی کا ادھر، اب یہ ساری کی ساری جو آج کل فلمیں بنائی جاتی ہیں بے وقوفانہ اور جاہلانہ قسم کی، یہ آپ کے ذہنوں میں اسی طرح کی باتیں ڈال کیا حادثے کے نتیجے میں ایک لکڑی والے چاچا تھے، انہوں نے وہ ایک پتلا بنایا ہے، اس کے اندر روح آ گئی، کہاں سے آ گئی روح یار؟ وہ بیکار ہے، پھر رہی ہے ادھر ادھر جس میں مرضی گھس جائے۔ مٹی کا بنایا وہ ایک دم سے زندہ ہو گیا، بھائی کیسے زندہ ہو گیا یار؟ کہاں سے آئی حیات؟ خود یہ سوالات ہیں۔ اچھا خوب، ان ساروں کو چھوڑو، ابھی پیچھے آ جاؤ۔ میں نے کہا قبلہ انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ بھئی یہ EMC اسکوئر جو ہے یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا، البتہ لیکن ماس انرجی کنورژن کے اوپر دلائل موجود ہیں۔ میں نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہوں گے۔ اب سوال یہ کہ پہلا کہ سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ مرغی آئی پہلے یا انڈا؟ یہ جو آپ نے کہا یہ ماس تھا، تو یہ ماس پہلے کیوں تھا؟ ہو سکتا ہے پہلے انرجی ہو، اور کسی وجہ سے انرجی جمع ہو کے مادے میں تبدیل ہوئی ہو۔ آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ پہلے یعنی میٹر تھا، وہ ٹوٹ کے جو ہے بنا، تو ہو سکتا ہے اس سے پہلے انرجی ہو؟ تو اب یہ کون بتائے گا کہ انڈا پہلے آیا یا مرغی؟ دونوں آئے، جوڑے آئے۔ ممبری باتیں نہ کرو یہاں پہ، یہ درس ہے، مجلس نہیں ہے۔ ہاں آئی بات سمجھ میں؟ جوڑے آئے، تمہیں کیسے پتہ لگا؟ انڈے آئے پہلے یا مرغی؟ میں اس وقت چھٹی پہ تھا۔ ہے سائنسدان کو کیسے سمجھائے گا قرآن کی آیت کے بغیر؟ او مولانا، کوئی سائنسدان جو خدا پہ مانتا ہی نہیں ہے، قرآن پہ بلیو نہیں رکھتا، اس کو کیسے سمجھاؤ گے کہ کون پہلے آیا؟ اب سائنسدان خود کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی حتماً مرغی کو پہلے آنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لیٹسٹ ریسرچ میں یہ بات پتہ لگی ہے جو بڑی حیرت انگیز ہے، وہ کیا ہے کہ ایگ شیل میں، ایگ شیل کیا ہوتا ہے؟ ہاں، انڈے کا چھلکا۔ ایگ شیل کے اندر ایک ایسی پروٹین پائی جاتی ہے جو دنیا میں سوائے مرغی کے باڈی کے کوئی چیز بنا ہی نہیں سکتی۔ آئی بات سمجھ میں؟ مولانا آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی؟ آنی چاہیے، ابھی ہے جانی بعد میں، ڈاؤن لوڈنگ ہونی چاہیے اس سے خالی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے سمجھ میں بھائی جان؟ سموسے وموسے تو دکھائی نہیں دے رہے، آ رہی ہے۔ کیا ہوا؟ اب اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جب یہ والی پروٹین کوئی اور چیز بنا ہی نہیں سکتی تو مجبوراً ماننا پڑے گا کہ مرغی پہلے آئی، تو قرآن کی آیت ثابت ہوتی ہے۔ ہاں، اب اس کا مطلب قرآن صحیح کہہ رہا تھا۔ آپ سمجھ آئی بات؟ خوب۔ تو ہم نے ان سے کیا کہا؟ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا مولانا آپ فزکس کے آپ ماسٹرز ہیں، آپ کا PhD ہے، ڈاکٹر بلکہ پوسٹ ڈاکٹریٹ، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ از اٹ پاسبل یہ جو آپ نے کنورژن بتائی کہ انرجی ماس میں اور میس انرجی میں کنورٹ ہو سکتا ہے، تو از اٹ پاسبل کہ سارے کا سارا میس انرجی میں کنورٹ ہو جائے؟ کرنا ہاں۔ سارے کے ساری انرجی جو ہے وہ میس میں کنورٹ ہو جائے؟ ہاں۔ میں کہا اب دو سوال ہیں۔ پہلا، اگر آپ کے مطابق شروع میں یہ سارے کا سارا میس تھا، ہاں انرجی نہیں تھی، سب کا سب میس تھا، ہم یہاں سے شروع کر لیتے ہیں، چلو جی مادہ تھا سب سے پہلے۔ سوال، اگر سارے کا سارا مادہ تھا اور کوئی انرجی نہیں تھی تو اس میس کو حرکت دینے والی کائنیٹک انرجی کہاں سے آئی؟ اور فرض کرو کہ مثلاً آپ نے کہا ہاں بھائی ایک کائنیٹک انرجی تھی، تو اس کائنیٹک انرجی نے اس کو دھکا دے دیا، یہ چل پڑا، گھومنے لگا۔ اب اس کو گھومنے کو، اس کو تیز ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ اور انرجی چاہیے۔ وہ کہاں سے آئی؟
کس نے لا کے دی؟ اتنی لا کے دی کہ وہ پھر پھٹ گیا زور کے دھماکے سے. تو بگ بینگ کرنے کے لیے آپ کو اتنی انرجی آئی کہاں سے؟ میں ایک دفعہ ایران سے کہیں جا رہا تھا، انٹرنیشنل پرواز تھی، تو اس پرواز میں ایک انڈین لڑکا تھا ہندو، تو پرواز میں گڑبڑ ہو گئی، نہیں جا سکی، تو پھر ہمیں بات چیت کرنے کا موقع ہوتا ہے نا، جب پرواز کینسل ہو گیا، بیٹھے ہوئے ادھر بیٹھے ہوئے ادھر جانا، تو خیر اس سے کہیں بات چیت کرنے کا موقع ملا، تو پتہ لگا وہ اسپیس سائنس اور اس سے ریلیٹڈ سائنسدان تھا، وہ بھی پی ایچ ڈی کر رہا تھا. تو میں نے اس باتیں کرنے لگا، تو کتنی میرے خیال سے کوئی 6 سال پرانی بات تو ہو گئی ہوگی، 6-7 سال پرانی. اس وقت مجھ سے کہنے لگا سر وی آر دس نیئر ٹو بگ بینگ، ہم بالکل بگ بینگ کرنے والے ہیں. یہ کب کہا تھا اس نے؟ آج تک ہوا؟ وہ جو اتنا سا تھا وہ آج تک رہا ہے، نہیں کر سکے. میں نے اس کو ایک بات کہی سمپل، میں نے کہا برادر آپ مائنڈ نہیں کرو، مجھے صرف ایک بات بتا دو خالی. کہنے لگا جی سر بتائیے. میں نے کہا آج بگ بینگ کرنے کے لیے کتنے سائنٹسٹ ہیں؟ اس نے کہا سینکڑوں کی ٹیم ہے. میں نے کہا ویری گڈ. کتنے پیسے لگے؟ بلینز آف ڈالر لگا کے ایک اتنی بڑی ٹیم جمع کر کے چھوٹے پیمانے پہ نکا سا بگ بینگ کرنے کے لیے بلینز آف ڈالر اور پتہ نہیں کون کون سی مشینیں اور پتہ نہیں کیا کیا آپ نے سب استعمال کر لیا، اور ابھی تک نہیں کر پائے. ابھی بھی 10 کلوز ہیں، چھوٹے سے کلوز ابھی بھی کر نہیں پائے ہو. میں نے کہا مجھے ایک بات بتا دو کہ ایک نکا سا بگ بینگ نہیں کر سکے، اتنے پیسے، اتنے عقل مند، اتنی ٹیم، اتنا سب کچھ بٹھا کے ابھی کر نہیں پائے ہو، اور یہ کہتے ہو کہ یہ پہلا اتنا عظیم دھماکہ بغیر کسی کے ہو گیا. کہاں ہے عقل انسان کی؟ آپ تصور کرو. میں مثلاً جسے کہتے ہیں فرض کریں کہ ایک چھوٹا سا نظام شمسی ہم یوں ہے نا، میں چھوٹا سا نظام شمسی اپنے گھر میں نہ بنا سکوں، ایک چھوٹا سا ماڈل گھر میں نہ بنا سکوں، اور اس بات کا قائل رہوں کہ یہ ساری کی ساری کائنات یہ خود بخود بن گئی. اس سے بڑی حماقت انسان کی کوئی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. دوسرا سوال، میں نے کہا قبلہ آپ مجھے ایک اور بات بتائیے. کہنے لگے جی پوچھئے. میں نے کہا اگر ابھی تک کیا تھا، ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر سارے کا ساری انرجی مادہ ہو تو انرجی کہاں سے آئے گی جو اس کو حرکت کرے؟ یہ پہلا سوال تھا. دوسرا سوال الٹا، یہ بھی پاسبل ہے کہ سارا کے سارا مادہ انرجی میں تبدیل ہو جائے؟ کہہ لیں جی بالکل. میں کہا بھائی ایک سوال کا جواب دیں، اگر سارے کا سارا مادہ انرجی میں تبدیل ہو جائے تو اس انرجی کو کیا چیز کنٹین کرے گی؟ کیونکہ انرجی اپنے کنٹینر کے بغیر اپنے آپ کو ظاہر کر سکتی ہے. کوئی انرجی کی قسم ایسی جانتے ہو کہ جو اپنے کنٹینر کے بغیر اپنے آپ کو ظاہر کر دے؟ ہے کوئی انرجی ایسی آپ کی اطلاع میں کہ جو کسی میڈیم، کسی کنٹینر کے بغیر اپنے آپ کو ظاہر کر دے؟ تو مجھ سے کہنے لگا آغا صاحب مجھے آپ تھوڑا سا ٹائم دیں. میں کہا لے لیں ٹائم. کئی مہینوں کے بعد ان سے دوبارہ بات ہوئی، مجھ سے کہنے لگے آغا صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں، اگر سارے کا سارا مادہ انرجی میں کنورٹ ہو جائے تو اصلا کنٹینر ہی نہیں ہوگا آپ کے پاس کہ جو انرجی کو ظاہر کر دے. پس اگر آپ کا قانون اس پر یہ ہے تو ہمارے پاس آپ کا پہلا سوال کیا تھا؟ یہ کہ جس کو آپ نے کہا بگ بینگ ہوا، چلو یہ مادہ کہیں سے بھی آ گیا، ہم نے مان لیا، یہاں آپ کے پہلا جھوٹ مان لیتے ہیں. لیکن اگر یہ مادہ سارے کا سارا سب کچھ مادہ تھا تو وہ انرجی کہاں سے آئی جس نے اس کو حرکت دی؟ اور پھر از اٹ پاسبل، ایک علم ہوتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ پروبیبلٹی. کسی نے پڑھی ہوئی ہے؟ میتھمیٹکس کی بہن ہوتی ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ اسٹیٹسٹکس. ہیں میتھمیٹکس کی ایک بہن ہے، اس کا کیا نام ہے؟ اسٹیٹس. پڑھی ہوئی ہے؟ نہیں پڑھی ہوئی. مائنر میں پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ کھولی بھی نہیں ابھی تک. بھائی یہی ہوتا ہے. تو پروبیبلٹی اگر پڑھو گے اس کے اندر، اسٹیٹسٹکس کے اندر ایک بحث کس چیز کی آتی ہے؟ پروبیبلٹی کی. پروبیبلٹی کے 2 مشہور فارمولے ہیں، ایک کیا کہلاتا ہے؟ پرموٹیشن، اور ایک کیا کہلاتا ہے؟ کمبینیشن. اس کے ذریعے سے آپ بتا سکتے ہو، پروبیبلٹیز نکال سکتے ہو. ہیں اب کیا ہوتا ہے اس میں بھی آپ کو ایک بات بتا دوں. میرا ایک اور دوست ہے، میرا کلاس فیلو تھا، وہ چلا گیا جرمنی، وہاں سے اس نے ایک اور ڈگری کی. تو وہ مجھے خود بتایا تھا، کہنے لگا کہ میں جہاں جس یونیورسٹی میں ڈگری کر رہا تھا وہاں میری ایک یہودی سے دوستی ہو گئی. وہ یہودی جو تھا وہ اسٹیٹسٹکس میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا.
دوستی ہو گئی، سلام دعا رہتی تھی، کبھی کبھار مذہب پہ بھی بات نکل آتی تھی۔ کہنے لگا ایک دن میں نے اس کو کہا، اسٹیٹسٹکس کا کون تھا؟ پی ایچ ڈی۔ میں نے اس کو کہا، وہ ایتھیسٹ تھا، یعنی کہنے کو یہودی تھا لیکن خدا ودا پہ نہیں کہتا تھا، کوئی خدا ودا نہیں۔ تو کہنے لگا ایک دن ہم اسی پہ بحث کر رہے تھے کہ خدا ہے یا نہیں۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار تم تو اسٹیٹس کے عالم ہو، پی ایچ ڈی کر رہے ہو، تو میرا تم سے ایک سوال ہے۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا میں ایک ڈبے میں 5 پتھر لے کے ٹک 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 ہلا کے پھینکوں، بٹ از دا پروبیبلٹی کہ وہ بالکل ایک سیکوینس میں آ جائے۔ انہوں نے ٹھک پرموٹیشن کا یا کمبینیشن کا فارمولا لگایا، جواب دے دیا۔ انہوں نے کہا اگر میں 50 کر دوں، آنسر بہت کم ہو گیا، نیئر ٹو 0 پہ پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا اگر 500 پتھر کر دوں، اس نے کہا ڈیفینیٹلی 0 پاسبل ہی نہیں۔ کیا ہے؟ ناٹ پاسبل۔ 500 پتھروں کے اوپر وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ خاص ترتیب میں آ جائیں، ناٹ پاسبل۔ آ رہی ہے سمجھ میں بات یا نہیں آ رہی؟ اس نے کہا، میں نے اس کو کہا کہ ذرا یہ کسی دن آسمان پہ نگاہ کرو اور یہ اربوں کی تعداد میں جو ستارے اور سیارے نظر آ رہے ہیں، کیا تمہارا علم اور عقل مان لے گی کہ یہ ایک دھماکے میں ایسی ترتیب میں آ جائیں کہ جو اربوں کھربوں سال تک اس کے اندر ایک بھی نقص پیدا نہ ہو؟ کہہ رہا بڑی دیر سوچتا رہا۔ اس کے بعد کہنے لگا تم صحیح کہہ رہے ہو، خدا لا یمکن الفرار من حکومت، نہیں بھاگ سکتے آپ اللہ سے۔ کہیں سے جانا شروع کرو گے، آگے کہاں پھنسے گی؟ یہاں پھنسے گی۔ لہذا جب بھی مادہ پرست آپ سے باتیں کریں، بابا عقل استعمال کرو، دین میں بھی عقل استعمال کرو، دنیا میں بھی کرو۔ آنکھیں بند کر کے ہر چیز نہیں، جو کلاس میں پڑھ رہے ہو، جو کہیں اور سن رہے ہو، مدرسے میں پڑھ رہے ہو، سن رہے ہو، اس کو کویسچن کرو، سوال کرنا سیکھو، آنکھیں بند کر کے تسلیم نہیں کرو۔ آئی بات سمجھ میں؟ مولانا آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا، اب اس کا جواب دوں گا کہ کائنات کیسے بنی۔ اس کا جواب کس نے دیا؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ کب دیا؟ خطبہ فدقیہ میں دیا۔ کل آپ میں سے جو ڈھونڈ کے لے کر آئے گا اس کو ایک صلوات کا ثواب ملے گا، ہم اس کے لیے مل کے صلوات پڑھیں گے۔ خطبہ فدقیہ کے بالکل آغاز کے مرحلے میں اس سوال کا جواب کہ کائنات کیسے بنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے دیا، ڈھونڈ کے لے کر آنا۔ تم موبائل پہ ڈھونڈ لو نا، خطبہ فدقیہ لکھو گے آ جائے گا، خطبہ فدقیہ کا ترجمہ آ جائے گا۔ پہلے 10 یا 15 فقروں کے اندر ہے، زیادہ دور نہیں جانے کی ضرورت، اس کا جواب موجود۔ اب میں کیا کروں بھیا، میرے پاس نہیں ہے کوئی اسپانسر ایسا جو آپ کو موٹر سائیکل چھوٹی سائیکل دے، موبائل دے اور فلاں کرے، تو نہیں ہے میرے پاس، کیا کر سکتا ہوں، غریب آدمی ہوں، صلوات ہی بھجوا سکتا ہوں آپ لوگوں کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ خوب، اب یہاں تک کلیئر ہو گئی بات، اس پہ انشاءاللہ ہم آگے مزید ڈسکس کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ سائنس نے جو باتیں بنائی ہوئی ہیں، کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، وہ کہانیوں سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ لہذا کویسچن کرو۔ اب ہمارے اپنے لیے کویسچن، پہلا کویسچن، انسان کو سسٹم کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کل والا جو پھنسا ہوا ہے ابھی تک، انسان کے بارے میں جو ہم نے باتیں کی، اس کو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ لہذا غور کرنا، انسان کمبینیشن ہے کس چیز کا؟ عقل اور جہل۔ انہوں نے بہت اچھا چارٹ بنایا ہے، باقی بچوں کو بھی دکھا دینا، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں۔ ان کے لیے بھی ایک درود پڑھ دیں بلند آواز سے سب مل کے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ٹھیک ہے، لیکن اب غور سے سنیں ذرا، او بھیا، عقل اور جہل کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حدیث عقل و جہل ہے، شرح حدیث عقل و جہل پڑھ لو، امام خمینی کی سمجھ میں آ جائے گا، ایسے ہی ہے۔
عقل و جہل کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عقل و جہل کا نتیجہ، اگر جہل عقل پر حاوی ہونے لگے، ہاں 3 چیزیں انسان کے پاس، عقل، جہل اور ارادہ۔ اگر آپ کا ارادہ جہل کے تابع ہو جائے، یعنی جہل عقل پر حاوی ہو جائے، تو نتیجہ ہے ہلاکت۔ لیکن اگر آپ کی عقل ارادے یعنی جہل کے اوپر حاوی ہو جائے تو نتیجہ فوز عظیم، کامیابی کامیابی۔ ٹھیک ہے، اس کا نتیجہ ہلاکت، اور اگر عقل حاوی ہو جائے تو نتیجہ شہادت۔ نہیں بھائی، دونوں جگہ مروا دیا ہے، ادھر بھی مروا دیا ادھر بھی مروا دیا، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ جہل اگر عقل پہ ہو جائے حاوی اور ارادے کو اختیار میں لے لے تو نتیجہ ہلاکت، لیکن اگر عقل حاوی ہو جائے اور ارادے کو اختیار میں لے لے تو نتیجہ شہادت۔ تو دونوں طرف ہی مرنا ہے۔ دیکھا، یہ کہہ رہا تھا میں، تمہیں دیر میں سمجھ میں آئی، اب سن لیا؟ تو بھیا دونوں طرف مرنا ہی ہے، لیکن غور کرنا، یہ یاد رکھنا کہ شہادت موت نہیں ہے، شہادت حیات ہے، اور ایسی حیات ہے جو ہماری اس حیات سے زیادہ طاقتور، زیادہ ایڈوانس، ترقی یافتہ حیات۔ لہذا شہادت کے لیے کبھی بھی تصور قائم نہیں کرنا کہ شہادت کیا ہے؟ موت ہے۔ موت نہیں ہے شہادت، ہمیں لگتا ہے لیکن ہوتی نہیں ہے۔ اس کے لیے اشرا چاہیے ایک درکار، اس لیے کہ آپ کو پہلے میں موت سمجھاؤں گا کہ موت کیا ہوتی ہے، پھر حیات سمجھاؤں گا کہ کیا ہوتی ہے، پھر بتاؤں گا موت کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، پھر بتاؤں گا حیات کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، شہادت کے درجات ہیں۔ جعفر صادق میں جو ہے جاوید بن حیات کو جو ہے موت کے حوالے سے جو ہے ایک وہ کی تھی، یعنی مجھے انفارمیشن دی تھی کہ موت کیا ہوتی ہے، حیات کیا ہوتی ہے۔ تو کہاں ہے انفارمیشن؟ جسے ہم موت سمجھ رہے ہوتے ہیں تو حقیقت وہ حیات ہوتی ہے، یعنی ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں جانا، دوسرے سے تیسرے جہاں۔ یہ ابھی جان میں نہیں جانا، فعلاً اسی جان میں رہو گے، شہادت کے ساتھ زندہ رہو گے۔ وہ جو جہان میں جانا ہے وہ بات کا مسئلہ ہے، شہید اسی جان میں ہوتا ہے، لیکن ایک طاقتور حیات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی دلیلیں اپنی جگہ پر محفوظ ہیں، لیکن بحث بڑی لمبی چوڑی ہے، ابھی اس میں پوری نہیں ہوگی، ابھی صرف سمجھ لو، جب کہو گے انشاءاللہ کسی اور جگہ پہ فرصت ہوگی تو پھر مفصل بحث کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب۔ اب یہ جو بحث ہے کہ ہمارا جہل عقل پر یا عقل جہل پر کیسے حاکم آتی ہے، یہ اپنی جگہ ایک بحث، لیکن اب غور کینا کہ عقل اور جہل کا کمبینیشن، اگر عقل صحیح معنی میں کام کرنا شروع کر دے تو عقل کیا کرتی ہے؟ ہم نے کل ایک بات کیا کہی تھی کہ انسان ظاہری طور پر کیا ہے؟ ظاہری طور پر ضعیف ہے، لیکن اصل میں کیا ہے؟ معنوی اعتبار سے اشرف ہے۔ کل مثال دی تھی نا میں نے آپ کو کہ جب ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی ہے تو جتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی جاتی ہے اتنی سوفسٹیکیٹڈ ہو جاتی ہے۔ سوفسٹیکیٹڈ چیز کو ضعیف نہیں کہا، یعنی ٹیکنیکلی نہیں ضعیف کہا جاتا، ظاہراً ضعیف ہوتی ہے۔ ہاں، جیسے آپ کا جو موبائل ہے موجودہ، یہ ضعیف ہے، اور کوئی نئی ٹیکنالوجی والا خریدو گے سلم اینڈ اسمارٹ ہے، تو جتنا اوپر جاتا جا رہا ہے موبائل بیچارہ کیا ہوتا جا رہا ہے؟ سلم اینڈ اسمارٹ، لیکن اتنا پروفیشنٹ ہوتا جا رہا ہے۔ بعض یاد رکھنا، رشد و کمال کے بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو اگلے مرتبے میں جانے کے لیے پچھلی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے تو شاید دیکھا بھی نہ ہو، ہے وی سی آر، پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ڈی وی کے جیسا ہوتا ہے، آتی تھی، ہے کبھی چلا کے دیکھا؟ ایک دفعہ چلایا تھا۔ کس کے گھر میں ابھی تک؟ ہمارے گھر میں ہے ابھی تک وی سی آر؟ تو ٹھیک کیوں نہیں کرا رہا اس کو؟ وی سی آر
وی سی آر ایک چیز ہوتی تھی، جیسے آپ آج کل وی سی ڈی چلاتے ہو، اگر ابھی تب تو وی سی ڈی بھی ختم ہو گئی ہے، اب کس کے پاس، تو وی سی ڈی بھی کسی کے پاس نہیں ہوتا، اب سب کچھ فلیش پہ ہوتا ہے، ہر چیز فلیش پر آ گئی، اب فلیش بھی ختم ہونے والا ہے، کیونکہ سارے کا سارا آپ کا ڈیٹا اب سارا کا سارا کیا ہو جائے گا، آن لائن ہو جائے گا۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کو وہ فلیش، ابھی آپ لوگوں کو اس لیے ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ہم لوگ ابھی ذرا پیچھے ہیں، جو لوگ ذرا اگلے اسٹیج میں چلے گئے ہیں وہ کہتے ہیں بابا سب کچھ ایوری تھنگ از آن لائن، آپ کو یہ فلیش لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے ہی ہے، صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اب سب کچھ کیا ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں آپ نے جو فلیش جیب میں رکھ کے پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فلیش بھی آہستہ آہستہ کیا ہونے والی ہے، جانے والی ہے دنیا سے۔ یقین کریں اگلے آج سے 10 فلیش میموری جو ہوتی ہے بابا، یہ بھی پیچھے تھوڑا سا غریب، وہی تو کہہ رہا ہوں بیٹے، ابھی تم تھرڈ ورلڈ ہو، ذرا غریب ملک سے آئے ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ آہستہ آہستہ ہم جب ترقی کر رہے ہیں، غور کرنا کہ آج مثلا میں لا کے آپ لوگوں کو کل وی سی آر انعام میں دے دوں، کتنے خوش ہو گئے آپ لوگ، ہیں نا؟ بہت خوشی ہوگی آپ لوگوں کو، کیوں ہیں؟ یہاں سے خوشی خوشی لے کے جاؤ گے، گھر میں جا کے اماں کو کہو گے آغا صاحب نے اپنا کچرا خالی کرنا تھا، ہمیں لا کے گفٹ میں دے دی۔ کچرا نہیں، کچرا نہیں ہے، چلتا ہے بھائی، بہترین چلتا ہے۔ کیا تھا، اتنا بڑا ڈبہ تھا، اس کے اندر اتنی، اس سے تھوڑی کم موٹی لیکن اتنی چوڑی کیسٹ آتی تھی، اس کو اس میں لگاتے تھے، پھر وہ چلتی تھی، کیا کرتی تھی، 3 گھنٹے کی ویڈیو آپ کو ایک دکھا دیتی تھی، وہ ایک کیسٹ اتنی بڑی، اور اس میں اگر فرض کرو کہ آپ کو وہ پہلے 10 منٹ میں ایک چیز تھی وہ دیکھنی تھی، تو کیا کرنا پڑے گا، وہ ریوائنڈ کا بٹن دبا کے رکھو، وہ گٹ 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 چلے گی، وہ پوری وہاں پہنچے گی، پھر کبھی آگے نکل جاتی، کبھی پیچھے نکل جاتی، تو اس کو اس کی خاص جگہ پہ روکنا، وہ اپنی جگہ کی فنگاری تھی۔ کتنا مشکل کام تھا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج وی سی آر سے آپ سارا کام لے سکتے ہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کیا ہوگا، چلو آپ کی زبان میں اب سمجھاتا ہوں آپ کو، شاید نئی زبان میں سمجھ میں آ جائے۔ ہم نے جو کمپیوٹر یوز کیا وہ کمپیوٹر کہلاتا تھا، شروع میں جب آیا تھا وہ کہلاتا تھا 386۔ کیا کہلاتا تھا؟ 386۔ اس کے اندر جو ہارڈ ڈلتی تھی پہلے جب شروع میں آئی تھی تو وہ ہوتی تھی 1 میگا بائٹ کی، 1 MB، 1 MB ریم۔ وہ کوئی خریدتا تھا وہ کہتا تھا ابے کیا کرو گے تم 1 MB ریم کا؟ صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ وہ حیران ہو کے پوچھتا تھا کہ یار یہ اس کے پاس بڑا کام ہے یار، 1 MB ریم، ہارڈ ریم نہیں، سوری ہارڈ، 1 MB ہارڈ ڈسک۔ وہ تو 1 MB ہارڈ ڈسک، کتنا ڈیٹا ہے بھائی اس کے پاس، پتہ نہیں کیا کیا جمع کرے گا یہ۔ اب میں آپ کو یہی دلا دوں کمپیوٹر، اور اس کے بعد آپ کو کوئی ایک اچھی سی نا اینیمیٹڈ مووی بنا کے دے دو گے، بنا سکتے ہو؟ کیوں نہیں بنا سکتے؟ اچھا اس زمانے میں اس کا جو سی پی یو ہوتا تھا وہ کبھی کبھار اس کام بھی آ جاتا تھا کہ مثلا ادھر اوپر کچھ رکھنا ہے، ہاتھ نہیں پہنچ رہا تو سی پی یو پہ کھڑے ہو کے رکھ دو اوپر آرام سے۔ کیسنگ میسنگ اتنی تگڑی ہوتی تھی کہ آپ آرام سے اس کے اوپر اسٹول کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے تھے، مسئلہ نہیں تھا۔ کل سب میں بانٹ دوں گا میں ایک ایک، صحیح ہے؟ کتنے لوگوں کو چاہیے؟ پڑی بھی ہوگی میرے پاس کہیں یہ 1 MB والی ہارڈ ڈسک لا کے دے دوں کل؟ سوری میوزیم میں رکھنے کے کام آئے گی۔ کیوں کام نہیں کرتا؟ نہیں، بہترین چلتا ہے یہ۔ پاور 386، اس کے بعد 486، پھر شاید 586 بھی آیا تھا، پھر اس کے بعد جا کے کہیں پینٹیم ٹیکنالوجی آنا شروع ہوئی تھی، پھر پینٹیم 1 2 3 4، پھر اس کے بعد جا کے کور ٹیکنالوجی آئی۔ اب آج کل کیا چل رہی ہے؟
کور کے بعد کور آئی آئی، کور آئی کے اندر اب کیا چل رہا ہے؟ کور آئی 10 9 10، پھر اس کی اپنی جنریشنز ہیں. اور اب میں آپ کو لا کے 386 دے دوں اور کہوں مجھے ایک اچھی سی اینیمیشن مووی بنا کے دکھا دو 1 MB ہارٹ کے ساتھ، بنا سکتے ہو؟ نہیں بنا سکتا. اب غور کرنا، جتنا آپ ٹیکنالوجی میں آگے جاتے جا رہے ہو، ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ساتھ صرف ٹیکنالوجی ایڈوانس نہیں ہو رہی، جو چیزیں ہیں وہ کیا ہوتی جا رہی ہیں؟ سوفسٹیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہیں. اب جو وی سی آر، اب کوئی اپنے گھر میں وی سی آر نہیں رکھتا، حالانکہ چل رہا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، کیوں نہیں چل رکھتے؟ وہ کہتے ہیں بھائی اتنے بڑے وی سی آر، اتنی بڑی کیسٹ کو لگا کے چلا کے سب کچھ کرے، کیا کرنا ہے؟ 3 گھنٹے کی ویڈیو دیکھنی ہے آپ نے خالی. تو بھائی اتنا بڑا یہ جنجال پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک چھوٹی سی USB کے اندر، ہاں اس کے اپنے اندر موجود ہے، نہ الگ سے ڈبے کی ضرورت ہے، نہ الگ سے کیسٹ کی ضرورت ہے. مثلا اس وقت 32 GB کی ایک چھوٹی سی USB کے اندر جتنی ویڈیوز آ سکتی ہیں، اگر اس کو اس زمانے کی کیسٹوں میں تبدیل کیا جائے تو شاید صرف کیسٹوں سے یہ پورا کمرہ بھر جائے. آ رہی بات سمجھ میں یا نہیں آ رہی؟ اور اس میں بھی کیا ہوتا ہے، مطلب فرض کرو کہ یہ کمرہ کیسٹوں سے بھرا ہوا ہے اور آپ کے پاس ایک چھوٹا سا VCR ہے، میں آپ کو کہوں بھائی فلاں فلم کا فلاں سین نکال دو، تو آپ کو کئی مہینے لگ جائیں گے، ہر کیسٹ میں لگا لو، پھر دیکھو، پھر کدھر فلاں، اور کرتے کرتے. لیکن اب کیا ہے، آپ ہلکی سی USB آپ نے لگائی، ٹک کر کے فٹافٹ آپ، ایون سرچنگ آ گئی ہے، سرچ کرو گے، سرچ کر کے دے دے گا کہ یہ لو. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی؟ تو جو کام آج آپ فرض کریں کہ کچھ منٹوں میں انجام دے سکتے ہو، اگر آپ پرانی ٹیکنالوجی پہ رہو تو کئی سال لگا کے بھی آپ شاید اس نتیجے تک نہ پہنچ سکو. لہٰذا کیا ہوتا ہے، غور کرنا، جب انسان ٹیکنالوجیکلی ہائی ایڈوانس میں جاتا ہے، ایج میں جاتا ہے، تو پچھلی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. اگر آج آپ 386 کمپیوٹر استعمال کرنا چاہو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ اپنی جنریشن سے بالکل باہر نکال دیے جاؤ گے، آپ کبھی ان کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے، ناممکن ہے، ناممکن ہے یہ بات. لہذا اسی طرح سے یاد رکھنا، شہادت میں بھی کیا ہوتا ہے، جب آپ حیات کی ایڈوانس اسٹیج پہ جاتے ہو تو آپ کو یہ بدن چھوڑنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ بدن اس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی جو حیات ہے اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی. تو شہید جو ہوتا ہے، میں آپ کو 1000 مثالیں ایسے دے سکتا ہوں. بندے کے سر میں گولی لگی، 1 یا 2 سال کومے میں رہا، پھر ٹھیک ہو گیا. ہاں، اس طرح کے بے تحاشا مثالیں ہیں. ایک آدمی کو گولی لگی، ٹانگ میں گولی لگی، وہ شہید ہو گیا. ایک آدمی کو 3 گولیاں لگیں، وہ پھر بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہے، نہیں مرا. تو آتی ہے کہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ سمجھ میں آتی ہے؟ سمجھ میں نہیں آتی. کیا ہوتا ہے شہید کے پاس؟ ایسا نہیں کہ شہید زندہ نہیں رہ سکتا ہے. ہمارے ابا کو 9 گولیاں مار کے چلے گئے، پھر بھی زندہ ہے ماشاءاللہ. اور ہمارے رشتہ دار تھے، ان کو بیچارے کو 1 گولی لگی، وہ شہید ہو گئے. ایک ہمارے رشتہ دار تھے، ان کو پہلی دفعہ انہوں نے 3 برسٹ مارے کلاشنکوف کے، پھر بھی بچ گئے. دوسری دفعہ 1 گولی میں مر گئے. سائنس بتا سکتی ہے آپ کو. آپ کے بھائی لوگوں کو پسند نہیں آ رہے تھے وہ آپ کے بھائی لوگ ہیں. اور کون ہے؟ نہیں، وہ دوسرے والے، ان کو پسند نہیں آیا. آئی بات سمجھ میں؟ سائنس آپ کی سالو کر کے دے سکتی ہے، نہیں دے سکتی. ارے بات سمجھ میں نہیں. تو شہید کیا کرتا ہے؟ شہید زندہ رہ سکتا ہے اس بدن کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اس کو پوچھتا ہے کہ بھائی تم نے یہ 386 سے کام کرنا ہے یا کور آئی 9 کے ساتھ کام کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی؟ مطلب وہ تو ہے، میں تو صرف مثال دے رہا ہوں آپ کو ابھی موجودہ دور میں سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے، آگے کی کچھ جنریشنز ایسی آئیں گی جب ہم ان کے سامنے کمپیوٹر کا نام لیں گے وہ ہمیں ایسے دیکھیں گے، یہ کس سیارے سے آیا ہے. ہاں، وہ بالکل ایسے ہی ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی. خوب کا مطلب ہے نہیں آ رہی.
ہیں کسی کے سر میں سموسوں کے دھماکے تو نہیں ہو رہے؟ اس کے ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے، بولتے نہیں بیچارے ہیں۔ تمہیں نظر آ رہا ہوں گے سموسے، تم جاؤ، جس کو سموسے نظر آ رہے ہیں وہ چلا جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ یہاں تک بات ابھی تک سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب غور کرنا کہ عقل اور جہل کے کمبینیشن میں اگر عقل ٹھیک سے کام کر رہی ہوتی ہے تو ایک پروسیس ہے جو آٹومیٹک ہے، آٹومیٹک، صرف انسان کو تھوڑا سا توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلا میرے کپڑوں پہ کوئی ایسا دھبا لگا ہوا ہو اور آپ مجھے بتائیں کہ گئے مولانا یہ کپڑوں پہ آپ کے دھبا لگا ہوا ہے، میں کہوں دھبا نہیں ہے، ستارہ ہلال ہے، بیگم نے عطا کیا۔ ہاں کیا کہو گے آپ؟ کہو گے آغا صاحب سمکے میں۔ مجنون کی علامت کیسے پتہ لگتی ہے بیچارے کی، دیوانے کی؟ ایک علامت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کو اپنی برا یعنی ابتدائی لیول کی جو بری چیزیں وہ بھی سمجھ میں نہیں آتی، گندے کپڑے، پھٹے ہوئے کپڑے، بڑے ہوئے بال وغیرہ وغیرہ، کچھ بیچارے کو یہ تمیز ہی نہیں ہوتی۔ یہ چیز، یہ سینس اس میں نہ ہونا یہ بتاتا ہے کہ اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ عاقل کون ہوتا ہے؟ اگر آپ اس کو بتا دو کہ یار آپ کے اندر یہ آپ کے اندر ایک ڈیفیکٹ ہے، وہ کیا کرے گا؟ اس کو کم از کم ریموو کرے گا، وہ کہے گا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی ہے نا، کوئی چیز جو ہمارے اندر عیب شمار ہو رہی ہو، عقل کیا کہتی ہے؟ اسے نکالو۔ ٹھیک ہے، اب آپ غور کرنا، ہم نے جو کل آپ سے گفتگو کی، ظاہری طور پر اللہ نے انسان کے بدن میں ظاہری کوئی کمال نہیں رکھا۔ اب جب انسان پرندے کو اڑتے ہوئے دیکھتا ہے، کمال ہے اپنی جگہ اڑنا، تو انسان سوچتا ہے نا کہ یار کاش میں بھی اڑ پاتا۔ چیتے کو بھاگتا ہوا دیکھتا ہے، سوچتا ہے نا میں کروں۔ ہر چیز میں اینی تھنگ، کیوں؟ یہ انسان جس چیز کو اپنے لیے عیب تصور کرتا ہے، عقلاً اس کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ ریموو کرنا چاہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا کیا؟ عقل دے کر اور جہل یعنی زیرو کر دیا۔ ایک ایسا عاقل ہے جو کہ بالکل زیرو پہ کھڑا ہوا ہے، ناقص ہی ناقص ہے، اللہ ظاہر اس کو اپنے اندر کوئی کمال نظر نہیں آتا۔ لیکن جب عقل کام کرتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ اگر میرے اندر نقص ہے تو اسے کیا ہونا چاہیے؟ ریموو ہونا چاہیے۔ اگر ایک نقص ریموو کرتا ہے اور کوئی اور نقص سمجھ میں آتا ہے تو اس کو بھی ریموو کرنا چاہتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، بنیادی طور پر انسان اپنے اندر کیا چاہتا ہے کہ اگر اس کے پاس ریسورسز آتے جائیں تو وہ اپنے ہر نقص کو دور کرنا چاہے گا۔ آپ کے پاس اگر ریسورسز آتے جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ چاہیں گے نا کہ بھئی میرے اندر کوئی بھی نقص، میرے اندر کوئی عیب باقی نہیں رہنا چاہیے۔ تو اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو انسان اپنے اندر کوئی بھی عیب نہیں رکھنا چاہتا۔ اگر آپ کو اختیار دیا جائے آپ اپنے اندر کوئی عیب چھوڑو گے؟ یہ فطری طور پر انسان کے اندر۔ کیوں ہے فطری طور پر؟ غور کرنا، اس لیے کہ عقل جب بھی عیب یا نقص کے مقابلے پر آتی ہے اسے کیا کرتی ہے؟ دور کرنا چاہتی ہے۔ یہ آٹو ہے، اس کے لیے کچھ عقل کا کمال ہی یہی ہے۔ لہذا ہم نے جو بات کہی کہ عقل اگر حاکم ہو جائے تو کسی نقص کو چھوڑتی نہیں ہے، نہیں چھوڑنا چاہتی۔ لیکن جو دوسرا مرحلہ ہے وہاں انسان دھوکہ کھا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر میں اپنا نقص دور کرنا چاہوں گا تو یہ نقص کیسے دور ہوگا؟ یا میرے اپنے اندر کوئی کوالٹی ہو میں اس کو دور کروں، کوئی ریسورس میرے ہاتھ میں ایسا آ جائے جس کے ذریعے سے میں دور کر سکوں۔ ایسے ہی ہے، ایسا لگ رہا ہے پکوڑوں کے علاوہ کچھ سنائی نہیں دے رہا کانوں میں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کمال اس کو چٹنی سنائی دے رہی ہے۔ ایسا تو نہیں ہو رہا؟ ایسے ہی ہو رہا ہے، ایسے ہی ہو رہا ہے؟ یا بات مکمل کر لوں؟ تھوڑی سی چٹنی کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ چلو آ رہی ہے بات سمجھ میں یا نہیں آ رہی؟ انسان کیا چاہتا ہے؟ اسے ڈوبوں۔ اب مسئلہ صرف یہاں پر آتا ہے کہ میں اگر اپنے نقص کو دور کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اگر میرے اپنے اندر صلاحیت نہیں ہے تو مجھے کسی کے پاس جانا چاہیے، مجھے کوئی سورس ایسا حاصل کرنا چاہیے جو میرے نقص کو کیا کر سکے؟ دور کر سکے۔ اب میں جس کے پاس جاؤں وہ خود باکمال نہ ہو
اس کے اپنے اندر اگر نقص موجود ہو تو وہ کیا میرے نقص کو دور کر سکتا ہے؟ یہاں پرابلم آتی ہے. انسان جو دھوکہ کھاتا ہے وہ یہاں پہ کھاتا ہے. اگر یہاں عقل کو دھوکہ نہ کھانے دے تو سمپل عقل کا فارمولہ کیا ہے؟ عقل کا فارمولہ یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے نقص دور ہو جائیں تو ایسے کو تلاش کرو جس کے اپنے اندر کوئی پاسبلٹی تو ہے نا، یہ ممکن ہے لیکن تلاش کرنا ہے ایسے کو جس کے اندر کوئی نقص نہ ہو. اور کائنات میں انشاءاللہ اس کو پروف کریں گے کل ہم کہ کائنات میں ایسی ذات صرف اللہ کی ہے جس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے. لہٰذا اگر انسان کی عقل اپنے نقص کو دور کرنے کے لیے خدا کے علاوہ کسی کے پاس جا رہی ہے تو کیا ہوگا؟ ہلاکت. یہ جہالت ہوئی نا، یہ عقل نہیں ہوئی. عقل کیا کہہ رہی ہے؟ ایسے کو تلاش کرو جس کے اندر خود سے کوئی نقص نہ ہو. یہ کل ثابت کروں گا آپ کے انشاءاللہ خدمت میں کہ خدا واحد ایسی ذات ہے جس کے اندر کوئی ہے بھی، ہے نہ ہونا بھی ثابت کریں گے انشاءاللہ، اور یہ بھی ثابت کریں گے کہ اس کے اندر جمیع کمالات، کوئی نقص نہیں ہے اللہ کے اندر. دونوں ثابت کروں گا انشاءاللہ. کروں گا نا؟ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ایک تو نمبر 1 وجود رکھتا ہے اللہ. دوسرا کوئی نقص نہیں ہے اس کے اندر. یہ دونوں چیزیں ثابت کریں گے انشاءاللہ. لیکن اگر ایسی کوئی چیز پائی جاتی ہے، اب ہم یہاں پہ ہائپوتھیٹیکلی جا رہے ہیں سائنٹیفک میتھڈولوجی کی طرح، اگر کوئی ایسی اینٹیٹی وجود رکھتی ہے، اگر کوئی ایسی ذات کائنات میں ہے تو صرف وہ ذات ہے جو ہمارے نقص کو کیا کر سکتی ہے؟ دور کر سکتی ہے. ہاں اب جاتے جاتے ایک نعرہ حیدری تم لوگوں سے لگوا لوں تاکہ تم لوگ تھوڑے فریش ہو جاؤ. پھر اس کے بعد اب غور کرنا کہ انسان کیا ہے؟ عقل پلس جہل. جہل کو میں دوسرا نام دوں نقص، ٹوٹل نقص، ایبسلیوٹ نقص. ہمارے اندر کیا ہے؟ نقص ہی نقص. اور انسان کی عقل کیا کہتی ہے؟ اس ایبسلیوٹ نقص کو دور کرنے والی ذات کون سی ہونی چاہیے؟ جو کہ ایبسلیوٹ پرفیکشن ہو، یعنی ایبسلیوٹ کمال، جس کو کہتے ہیں کمال مطلق. صرف یہ ہے جو ہمیں اس کنڈیشن سے باہر نکال سکتی. اگر کسی میں 1% اتنا سا بھی نقص ہوگا تو وہ ہمیں اسی نقص پہ لے جا کے چھوڑ دے گی نا. جو اس کے اپنے اندر سے نہیں نکال سکا وہ ہمیں بھی نہیں دے سکتا. سیدھی بات ہے. ارے یہ کلیئر یہاں تک ہو رہی ہے؟ لہذا صرف یہ ذات ہے جو کر سکتی ہے. اب بس ایک آخری مرحلہ، کیا از اٹ پاسبل؟ یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا. اگر عقل، میں اس کو کل انشاءاللہ آپ کو درجے بنا کے لکھ کے دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے باقاعدہ، کیونکہ ابھی آپ کو سموسے اور چٹنیاں نظر آنے لگیں گی تو لکھ کے کل دوں گا میں، لیکن پورا پروسیس لکھ کے دوں گا. اب غور کرو، عقل اگر نقص کو اپنے اندر ایبسلیوٹ پاتی ہے تو اس کو ایبسلیوٹ پرفیکشن سے ہی ریموو کیا جا سکتا ہے، اور کوئی چارہ نہیں ہے. صرف ایک مسئلہ، کیا جہاں پر نقص ایبسلیوٹ ہو وہ ڈائریکٹلی ایبسلیوٹ پرفیکشن کے پاس پہنچ سکتا ہے؟ اس سے رابطہ پیدا کر سکتا ہے؟ ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو، اب سمجھنا. فرض کرو کہ ہمارے جتنے بھی یہ الیکٹریکل اپلائنسز ہیں، یہ سارے کے سارے الیکٹریکل اپلائنسز جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے انسانوں کی طرح سے ناقص ہیں. کیوں ناقص ہیں؟ ہاں اب ہم کمال کا نام رکھ دیتے ہیں کرنٹ، بجلی کے الیکٹرک ہے. بجلی آئے گی تو چلیں گے، ٹھیک ہے. اب بجلی کے لیے میں اپنے یہ بلب صاحب کو 200 واٹ کے بلب اس کو لے جاؤں کہاں؟ پاور اسٹیشن پہ، تربیلا ڈیم، جہاں پہ کیا نکل رہا ہے؟ پتہ نہیں کتنے میگا واٹ اور وولٹ کا کرنٹ نکل رہا ہے، ٹھیک ہے. اور میں کہوں بھائی یہ میرا ذرا 200 واٹ کا بلب جلا دو، کیا ہوگا؟ بگ بینگ ہو جائے گا نا. اب میں اس کو کہوں یار تمہارا کیسا بیکار سا تربیلا ڈیم ہے، ایک 200 واٹ کا بلب نہیں جلا سکتا؟
وہ کیا کہے گا؟ رہے گا تو نہیں کرے گا، کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یہ پاور پلانٹ کا مسئلہ نہیں ہے، تمہارے بلب کی اوقات نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے نا بابا، تمہارے بلب کی اوقات نہیں ہے کہ یہ اتنے ہائی میگا واٹ اور اس کو جو ہے برداشت کر سکے. آ رہی ہے بات سمجھ میں یا نہیں آ رہی؟ تو اب طریقہ کیا دیکھو، عقل انسانی نہیں دریافت کیا نا، یہ جو کام ہے عقل نے کیا. عقل نے کیا کہا کہ اگر ہم نے فعلاً بجلی کو ایسے بنا ہوتا ہے نا سائن، تھوڑا سا ایسے کر ہیں، اگر بجلی کو ہم نے کمال کا نام دیا ہوا ہے تو پاور اسٹیشن کیا ہے؟ اس کا مطلق ایبسلیوٹ پوائنٹ ہے، کمال ہی کمال ہے، نکل رہا ہے، پھوٹ رہا ہے اس میں سے. اور ہمارے جتنے بھی الیکٹریکل اپلائنسز ہیں یہ سب کے سب ناقص ہیں. اگر ہم ان کو ڈائریکٹ تار لگائیں گے یہ سب کے سب اڑ جائیں گے، نابود ہو جائیں گے. کیوں؟ ان کو یہی نہیں پتہ کتنا لینا ہے. لہذا عقل نے کیا کیا؟ اس نے درمیان میں ایک ٹرانسفارمر لگا دیا. ٹرانسفارمر کیا کرتا ہے؟ وہاں سے سارے کا سارا کرنٹ اپنے اندر لے لیتا ہے، کیپیسٹی اس کے اندر، آگے ہماری ضرورت کے مطابق بھیجتے ہیں. آپ گھر میں 1 بلب چلاؤ، 200 چلاؤ، سب بجا ہے. 0 واٹ کا بلب جلاؤ یا 1000 واٹ کی استری چلاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، کلیئر ہو رہی ہے بات یہاں تک؟ بس عقل انسانی نے کیا کہا کہ اگر ایک طرف ایبسلیوٹ پرفیکشن ہو اور ایک طرف ایبسلیوٹ نقص ہو تو بغیر ٹرانسفارمر کے ان کے درمیان میں رابطہ کبھی بھی پیدا. ہاں، یہ فنکاری دکھانے کے، اگر فرض کرو چاہے بھی فنکاری دکھائے کہ جی میں ڈائریکٹ چلا جاتا ہوں ادھر، تو کیا ہوگا؟ نابود اور ہلاک ہو جائے گا. اسی طرح سے یاد رکھنا، اگر ہم جیسے ناقص بندے ڈائریکٹ اللہ کے حضور جانا شروع کریں گے، کیا ہو جائے گا؟ منفجر ہو جائیں گے. ہمیں یہی نہیں پتہ کتنا کمال اللہ سے لینا ہے. لہذا ہمارے اور اللہ کے درمیان میں ایک ایسی مخلوق ہونا ضروری ہے جو وہاں سے سارے کمالات لے اور ہمیں ہماری اوقات کے مطابق دے سکے. جو اللہ اور ہمارے درمیان میں رابطہ ہے اسی کا نام محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اب سموسے کھاؤ اور ہمیں دعائیں دو.